बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का तबल बज चुका है, खतरे की घंटियां बज रही हैं। ईरान को मत छोड़ा जाए, ईरान पर हमला किया जाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हंगामी दौरे पर ट्रंप से मिलने अमेरिका रवाना हो चुका है। खबरदार ईरान से पंगा मत लो वरना जल जाओगे। ईरान के तमाम मुसल्लह अफवाज के फौजी जनरल्स ने अमेरिका के लिए नया ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ चीन ने ईरान को खतरनाक जंगी लड़ाका तैयारे फराहम करने का ऐलान कर दिया है। क्या वाकई चीन ईरान को बचाने के लिए मैदान में अमेरिका से लड़ने के लिए उतर आया है? ईरान की वजारत ख़ारजा में आज ईरान के तमाम मुसल्लह अफवाज के कमांडर्स का एक इजलास हुआ है। ये तस्वीर भी जारी हुई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरान की तमाम मुसल्लह अफवाज के कमांडर्स को ख़ास तौर पर सल्तनत ओमान के अंदर जुमे को होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफ किया है। इत्तलात के मुताबिक ईरानी वजारत ख़ारजा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम अमरीका के साथ डिप्लोमेसी सफारतकारी सिर्फ पड़ोसी ममालिक के कहने पर कर रहे हैं। हम सालसी करने वाले ममालिक के पुरजोर इसरार पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं या झुके हुए हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज के तमाम कमांडर्स और जनरल्स ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को बताया कि जब आपकी अगली मुलाकात अमरीकी हुक्काम से हो और अमरीकी कमांडर से हो तो उन्हें बता देना कि ईरान के जनरल्स, ईरान की फ़ौज और ईरान के लोग तैयार हैं। गलती करोगे तो नुकसान उठाओगे, ऐसी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी कि तारीख में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ईरान के जो अर्तिश आर्मी है, जो ईरान की रिवायती फ़ौज है, उसके जो कमांडर इन चीफ हैं जनरल अमीर हातमी, उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ खड़े होकर एक वीडियो पैगाम जारी किया कि हमारी तैयारी मुकम्मल है। अमेरिका गलती करने से पहले सोच लेना हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। कोई भी गलती और हमाकत अमेरिका के गले पड़ सकती है। ये जनरल अमीर हातमी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ खड़े होकर गुफ्तगू की है। इसके अलावा मेरे सामने ईरानी फ़िज़ाइया के जो चीफ हैं, ईरानी एयर चीफ, उनका बयान मौजूद है। ईरान की जो फ़िज़ाइया के कमांडर हैं, उन्होंने कहा, अमीर बहमदर उनका नाम है, उन्होंने कहा 12 रोज़ा मुसल्लत करदा जंग का कीमती तजर्बा हमारे लिए बहुत मददगार साबित हुआ, जिसकी बदौलत हम नई धमकियों की बुनियाद पर अपनी जंगी सलाहियतों और मनसूबा बंदियों का आज सिरे नो जायज़ा ले रहे हैं और ले चुके हैं। ईरानी फ़िज़ाइया मुकम्मल तौर पर तैयार है, माजी की तरह नहीं, इस मर्तबा कुछ अलग होगा और किसी भी तरह की जारिहाना कार्रवाई का सख्त से सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिका गलती करने से पहले लाजमी सोच लेना। ये ईरानी फ़िज़ाइया के चीफ का बयान नशर होता है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आज की मेरे सामने एक और बड़ी खबर मौजूद है कि चाइना ने ईरान के एयर चीफ को, जो चीन का सबसे ख़तरनाक लड़ाका जंगी जहाज़ है जिसे J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट कहा जाता है, जो 5th जनरेशन का एक जदीद किस्म का जंगी जहाज़ है। जी हाँ, अमेरिका तो F-35 बनाता है। अमेरिका के F-35 जहाज़ की टक्कर का इंतहाई सस्ता और इंतहाई मयारी जो जहाज़ है वो J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका जो मॉडल था वो ईरान के एयर चीफ को चाइना के अंदर मौजूद चीन के मिलिट्री अताशी ने बतौर गिफ्ट के पेश किया है। ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं। इसमें चीन का जो मिलिट्री अताशी है ईरान के अंदर, उसने चीन के J-20C जंगी जहाज़ की जो एक शक्ल है या आप मॉडल कह सकते हैं, वो पेश किया है ईरान के एयर चीफ को। ये पैगाम है खुलम खुला अमेरिका के लिए कि चीन ईरान की मदद के लिए अपने जहाज़ देगा। यह पैगाम है अमेरिका के लिए कि अगर तुमने हमला किया तो इस मर्तबा चीनी जहाज़ों से ईरान की फ़िज़ाइया और कमांडर अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। और यह पैगाम है इसराइल को भी कि अगर तुम अपने जहाज़ लाओगे तो चीन अपने J-20 जंगी जहाज़ों के ज़रिए से जो ख़तरनाक किस्म के एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल करके जो इसराइली जहाज़ हैं उनको भी गिरा सकता है। याद रहे, चाइना ईरान का लाइफ पार्टनर है। चाइना ने ईरान के अंदर $400 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी कर रखी है। चाइना हर साल ईरान से $70 अरब का तेल लेता है। अगर चीन ईरान को खो दे और ईरान का तेल चीन को मिलना बंद हो जाए तो चीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए चीन खुलकर अमेरिका से टक्कर लेने, इसराइल से टक्कर लेने के लिए मैदान में उतरा है और चीन खुलकर हिमायत और मदद कर रहा है ईरान की। बाज़ ज़राए बताते हैं कि चाइना से
ایران کو مختلف طرح کا ایئر ڈیفنس سسٹم، ریڈار سسٹم، کمیونیکیشن سسٹم، میزائل ٹیکنالوجی، ڈرون ٹیکنالوجی بھی فراہم کی گئی ہے۔ جیسے چائنا سے ایران کو ہتھیار ملے ہیں، ایسے ہی آج میرے سامنے خبر ہے کہ رشیا کا Su-57 نامی ایک جہاز ہے جو بہت ہی ایڈوانس قسم کا جہاز ہے۔ آج رشیا کے ایک آفیشل نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کئی ممالک ہم سے Su-57 جو جہاز ہیں یہ خریدنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے کئی معاہدے کر رکھے ہیں، ان کو ہم ابھی ڈسکلوز نہیں کریں گے، وقت آنے پر دنیا دیکھ لے گی۔ اطلاعات یہ ہیں کہ روس بھی ایران کو جنگی جہاز دے چکا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ روس کی طرف سے ایران کو مختلف طرح کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، آج کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے فارسی اکاؤنٹ سے آج ایکس پر ایک پوسٹ نشر ہوتی ہے جس میں امریکی صدر ٹرمپ کو دکھایا گیا کہ انہوں نے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیا جس کا مقصد ایران کی حکومت کا مقابلہ کرنا ہے اور ان ممالک پر اضافی ٹیکس لگانا ہے جو ایران کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں یا لین دین کرتے ہیں، اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی صدر ٹرمپ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف میرے سامنے ایک اور خبر موجود ہے کہ ایران کی جو پارلیمنٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی ہے اور سیکیورٹی کی جو کمیٹی ہے اس کے رکن ہیں جن کا نام محمد رضا محسنی ہے، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ کوئی بات چیت نتیجہ خیز نہیں بنانا چاہتا ہے، اور امریکہ محض دکھلاوا کر رہا ہے مذاکرات کے نام پر۔ امریکہ ہم پر حملہ کرے گا، یہ ایران کو پتہ ہے، اور ہم نے اس حملے کا جواب کیسے دینا ہے ہماری تیاری بھی مکمل ہے۔ اطلاعات یہ ہیں، بی بی سی نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ ایران کے پاس امریکہ سے لڑنے کے لیے ایٹم بم تو نہیں ہے، ایران کے پاس امریکہ سے لڑنے کے لیے خطرناک B-2 بمبار جیسے جہاز تو نہیں ہے، لیکن ایران کے پاس ایسی چیزیں ہیں جس سے امریکہ کو ایران تھکا سکتا ہے، ہرا سکتا ہے۔ بی بی سی اردو کی اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے پاس سستے داموں بنائے ہوئے جنگی کیمیکاز ڈرونز ہیں، ایران کے پاس سستی تیار کردہ بوٹس ہیں، کشتیاں ہیں مسلح۔ اگر جنگ شروع ہوگی تو ایران ہزاروں کی تعداد میں ڈرونز کو لانچ کر کے امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو، ریڈار سسٹم کو جام کر سکتا ہے، جس کے بعد امریکہ کے اوپر اور ان کے اڈوں پر اور ان کے مقامات پر ایران بیلسٹک میزائل ڈال سکتا ہے جس کا مقابلہ امریکہ یا اسرائیل نہیں کر سکے گا۔ اور یہی وجہ ہے تاخیر کی کہ اب تک سوچا جا رہا ہے کہ امریکہ اگر حملہ کرے تو ایران کیا جواب دے گا اور اس سے نمٹا کیسے جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین کرام، آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایران کی سرحدوں پر امریکہ نے اپنے جدید ترین جاسوس ڈرونز لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آرمینیا کے دورے پر آئے ہوئے جو امریکی نائب صدر ہے JD وینس، انہوں نے ملینز آف ڈالر کی مزید ملٹری ایڈ آرمینیا کے لیے منظور کر لی ہے۔ آرمینیا ایران کا بارڈر پر واقع ملک ہے لیکن تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ آرمینیا میں امریکہ کا اڈا بن رہا ہے، اور آرمینیا میں امریکہ مختلف طرح کے سرویلنس جاسوس ڈرونز اور مختلف طرح کے کیمیکاز ڈرون لگائے گا، ان کو فراہم کرے گا۔ یہ اعلان آج سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ مختلف جو قیاس آرائیاں ہیں آزاد ذرائع سے وہ کی جا رہی ہیں۔ مثلا آج کی خبر دیکھیں کہ آج العدید ایئر بیس قطر سے امریکہ کے 3 مختلف طرح کے جو ایئر ریفیولنگ ٹینکر ہیں، جہازوں میں تیل بھرنے والے، وہ اڑے ہیں۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ اپنے جدید لڑاکا F-35 جہاز مشرق وسطیٰ بھیج رہا ہے، اور امریکہ کے جہازوں میں فضا کے اندر اڑان ان کی دیکھی جا رہی ہے، اور ان میں ایئر ریفیولنگ کی جو ریہرسل ہے، جنگی مشق ہے، وہ بھی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر، اسرائیلی میڈیا پر ایران کے جنرلز کی تصاویر نشر ہوتی ہیں۔ جی ہاں، یہ N12 اسرائیلی میڈیا ہے، اس پر ایرانی مسلح افواج کے کمانڈرز کی تصویریں نشر ہوتی ہیں، اور اس پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ سے نیتن یاہو کارروائی کے لیے منظوری لے گا، اور یہ تمام مسلح افواج کے جو کمانڈرز ہیں، جنرلز ہیں، یہ ان کے نشانے پر ہوں گے۔ یہ تصاویر اسرائیلی میڈیا پر ایرانی جنرلز کی نشر ہو رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق نیتن یاہو اسرائیل سے روانہ ہو چکا ہے، اور اس کی ٹرمپ سے اگلے 24 گھنٹوں میں ملاقات ہونی ہے، اور نیتن یاہو نے روانگی کے وقت تل ابیب میں کھڑے ہو کر کہا کہ میرا مقصد ٹرمپ کو قائل کرنا ہے ایران کے خلاف۔ جو ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ ایران یورپ کے کسی ملک پر میزائل مار سکتا ہے، اور امریکہ تک مار کرنے والے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک براعظم یعنی بیلسٹک میزائل یعنی بین البراعظمی جو میزائل ہوتے ہیں وہ بنا رہا ہے 10,000 کلومیٹر کی رینج کے، اور اگر آج ہم نے ایران کو نہ روکا تو پھر ہم کبھی بھی نہیں روک سکیں گے، اور پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اس لیے میں امریکہ کو قائل کروں گا۔ یہ نیتن یاہو نے وہاں سے روانہ ہوتے وقت یہ بات کہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر آج دیکھنے کو ملی کہ ایران کے قومی سلامتی کے چیف اور سپریم لیڈر علی خامنائی کے مشیر اعلیٰ علی لاریجانی ہنگامی دورے پر سلطنت عمان کے دارالحکومت مسقط پہنچے ہیں۔ مسقط میں ان کا بڑا شاندار استقبال ہوا۔ ایرانی
جو قومی سلامتی چیف تھے ان کی ملاقات سلطنت عمان کے وزیر خارجہ بدر بوسعیدی سے بھی ہوئی، اور اسی طرح سے سلطنت عمان کے جو بادشاہ ہیں ان سے بھی تقریباً 3 گھنٹے تک ملاقات رہی ہے۔ یاد رہے عمان یہ ایران کا پڑوسی ملک ہے، سمندر میں دونوں کی سمندری حدود مشترک ہیں، آبنائے ہرمز کے آس پاس دونوں واقع ہیں، اور ایران کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات سلطنت عمان کے ہیں، اور سلطنت عمان نے ایران کو کہا ہے کہ ہم آپ پر امریکہ کے یا اسرائیل کے حملے کے خلاف ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اس حملے کو رکوائیں۔ ایران نے سلطنت عمان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ مشکل وقت میں بطور پڑوسی ہونے کے بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایران کے قومی سلامتی چیف کا دورہ سلطنت عمان یہ واضح پیغام تھا امریکہ کے لیے کہ ہم ڈیل کے لیے تیار ہیں، یعنی حتمی جو ڈیل ہے اس حوالے سے یہ اہم ترین ڈسکشن ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمعے کے دن جو عباس عراقچی تھے وہ اور وٹکوف اور کوشنر وغیرہ کے درمیان یہی سلطنت عمان میں مذاکرات ہوئے تھے، تو ایران کے قومی سلامتی چیف نے علی لاریجانی نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ انڈائریکٹ کی بجائے ڈائریکٹ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور ایرانی قومی سلامتی کے چیف نے کہا کہ ہم نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے امریکی شرائط ماننے کو تیار ہیں، لیکن امریکہ کو بھی ہماری باتیں ماننا ہوگی، ہم کچھ چیزوں پر بات چیت نہیں کر سکتے ہیں، اور اسرائیل جان بوجھ کر امریکہ کو ایران کے خلاف اکسا رہا ہے۔ بہرحال ایران بہت سی چیزیں ماننے کو تیار ہے، لیکن اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو کہتا ہے کہ جنگ ہونی چاہیے اور جنگ میں ایران کی حکومت کو گرانا چاہیے، ایران کے نظام کو ختم کرنا چاہیے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کامنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔